اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ہر جمعے کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا، فاتح خوانی کرتا اور پھر وہاں سے سیدھا اپنے کام پہ چلا جاتا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا میری اس روٹین کو، مگر آج قبرستان داخل ہوتے ہی ایک خاص مہک نے میرا استقبال کیا۔ ایک ایسی خوشبو جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہ سونگھی اور نہ محسوس کی تھی، بالکل ایک نئی خوشبو جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال میں اپنے والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو ان سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک نئی قبر بنی تھی۔ تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ 1 یا 2 دن پہلے ہی یہ قبر بنی ہے۔ والد صاحب کی قبر پر فاتح خوانی کر کے جاتے ہوئے میں اس قبر پر فاتح خوانی کے لیے رک گیا۔ فاتح خوانی کے دوران محسوس کیا کہ خوشبو اس قبر سے ہی آ رہی ہے۔ میں نے قبر کی مٹی مٹھی میں بھری تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی، جیسے نم ہو، جبکہ مٹی بالکل خشک تھی۔ بہرحال مٹی کو وہیں پھینک دیا اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد چل پڑا۔ 10 منٹ بعد دکان پہ پہنچ کے دکان کھولی۔ عارف سامان لینے آیا تھا تو کہنے لگا کہ نعیم بھائی، آج خوشبو تو بہت کمال لگائی ہے۔ میں حیران ہوا کہ خوشبو؟ کون سی خوشبو؟ کہنے لگا کہ وہی جو آپ نے لگائی ہے، بہت زبردست ہے، کہاں سے خریدی؟ میں بس حیران سا ہو کے اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے نعیم بھائی، مت بتائیں۔ میں نے جب اپنے ہاتھ کو سونگھا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ تمام دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرا ہاتھ معطر رہا۔ اگلے دن ہفتہ کو میں نہ چاہتے ہوئے بھی قبرستان چلا گیا۔ والد صاحب کی قبر پر فاتح خوانی کی، پھر اس قبر پر فاتح خوانی کی۔ دل میں ایک عجیب سا تجسس بھر گیا کہ یہ کون ہے، کس کی قبر ہے جو اس قدر نیک ہے، جس کی قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہے۔ ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اتنا بڑا انعام پا لیا؟ اس بات نے مجھے بے چین سا کر دیا۔ گورکن سے اس قبر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ خاتون کی قبر ہے۔ یہ جان کے اور بھی حیرت ہوئی کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسے ملا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ دکان پہ چھٹی ہونے کے باوجود میں فجر کی نماز کے بعد سویا نہیں اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ قبرستان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، اسی خاتون کی قبر پر ایک باریش آدمی قرآن خوانی کر رہا ہے۔ میں والد صاحب کی قبر پر فاتح خوانی کرنے لگا۔ فاتح خوانی کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو اب دعا مانگ کے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلا، میں نے اسے آواز دی، 1 منٹ سر، بات سنیں۔ جی فرمائیے سر، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا۔ جی پوچھیں، کیا بات ہے؟ اس شخص نے انتہائی محبت سے جواب دیا، ابھی آپ جس قبر پر قرآن خوانی کر رہے تھے، یہ کن کی قبر ہے؟ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی۔ مجھے یہ دنیاوی خوشبو نہیں لگتی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا عمل کیا کہ یہ مقام ملا کہ قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہو گئی۔ یہ سن کر اس شخص نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، اللہ اس پہ مہربان کیوں نہ ہو کہ اس نے اللہ کو راضی ہی ایسے کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ میری زوجہ کی قبر ہے۔ 30 سال ہمارا ساتھ رہا۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میرے گھر والوں کو میری شادی کا بڑا شوق تھا۔ نوکری ملتے ہی لڑکی کی تلاش شروع کر دی گئی۔ یوں دنوں میں میرا رشتہ ہوا اور شادی ہو گئی۔
ماں اور بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کے پورے کیے۔ شادی کی پہلی رات ہی میں گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور صاف الفاظ میں اسے بتا دیا کہ میں حق زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میڈیکلی طور پر مکمل انفٹ ہوں، صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا ہوں۔ اس نے مجھے اٹھا کے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ آپ جیسے بھی ہیں میرے سہاگ ہیں، میرا نصیب ہیں، مجھے اب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد اس اللہ کی بندی نے میرے ساتھ 30 سال گزارے، میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی، بانجھ ہونے کے طعنے سنے، مگر میرا پردہ رکھا اور کبھی شکوہ نہ کیا۔ میری ماں بہنیں اس کو طعنے دیتی تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتی تھی، کچھ سوچنے لگتی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں مجھے کبھی کبھی شک ہوتا تھا کہ وہ ضرور اپنے میکے جا کر غلط کام کرتی ہوگی، اپنے جسم کی پیاس بجھاتی ہوگی، لیکن میں غلط تھا۔ یہ میری اپنی سوچیں تھیں۔ وہ ایک پاک باز عورت تھی۔ 2-4 بار میں نے اس سے پوچھا بھی کہ کیا تمہیں ہم بستری کی طلب نہیں ہوتی، تو وہ خاموش ہو جاتی، کچھ نہ بولتی، بس اللہ پاک کا شکر کرتی۔ وہ قرآن پاک پڑھنے والی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی تھی۔ وہ ایک پاک دامن عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کیسے نہ اس کی قبر کو ٹھنڈا اور خوشبودار کرتے، کیسے نہ مہربان ہوتے جس نے اتنی پاک اور صبر والی زندگی گزاری ہو۔ اس شخص کی باتیں سن کر مجھے اس خاتون پر رشک آنے لگا جس نے دنیا میں صبر کیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ کیا آج کے دور میں کچھ بھی حاصل کرنا مشکل نہیں ہے؟ بیوی ذرا سی بیمار ہو تو مرد حلال حرام کی تمیز کیے بغیر باہر کچھ بھی کر گزرتے ہیں، اور اگر شوہر بیمار ہو تو بیویاں بھی منہ موڑ لیتی ہیں اور تعلق توڑ دیتی ہیں۔ آج کا معاشرہ ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ صبر کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔